کوئٹہ سے اندرون ملک 17 روز بعد ٹرین سروس بحال. جعفر ایکسپریس کوئٹہ سے پشاور کے لیے روانہ ہو گئی. سیکیورٹی کلیئرنس کے بعد ٹرین سروس بحال کی گئی. 11 مارچ کو بولان میں جعفر ایکسپریس پر حملے کے بعد ٹرین سروس معطل ہو گئی تھی. قلات میں 2 مسافر بسوں میں تصادم، 6 افراد جاں بحق، 22 زخمی. حادثے کا شکار ہونے والی بسیں کوئٹہ سے کراچی اور کراچی سے کوئٹہ جا رہی تھیں. چکوال میں موٹر وے سالٹ رینج پر مسافر بس الٹنے سے 5 افراد جان سے گئے، 13 زخمی. ہنگو کے علاقے ٹل میں بھی 2 موٹر سائیکلیں ٹکرانے سے 3 نوجوان جاں بحق ہو گئے. ہمارا یہ کیمپ ہے جو کہ ہم نے دکاندار حضرات ہیں اور جو خریدار ہیں ان کی اسسٹنس کے لیے یہاں پہ قائم کیا ہے. دھماکے کے نتیجے میں ہمارا ایک SSU کا جوان زخمی ہوا ہے اور اس کے ساتھ جو قومی رضاکار کے ہمارے PQR کے 2 لوگ تھے ان کو معمولی زخمات جو ہیں وہ آئے ہیں. ایک راہگیر بھی اس میں زخمی ہیں. سو ان ٹوٹل 4 زخمیوں کی اطلاع تفتیش کریں گے، CDD کے ساتھ مل کے کریں گے اور جو بھی ملزمان اس کے ذمہ دار ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے. کراچی میں قائد آباد چوک کے قریب پولیس کیمپ پر کریکر حملہ، 3 اہلکاروں سمیت 4 افراد زخمی. نامعلوم ملزمان پولیس کیمپ پر کریکر پھینک کر فرار ہوئے. SSP ملیر کاشف آفتاب نے بتایا زخمی اہلکاروں کو جناح ہسپتال منتقل کر دیا گیا. بم ڈسپوزل حکام کے مطابق حملے میں روسی ساختہ بم استعمال ہوا. گورنر سندھ کامران ٹسوری کا SSP ملیر سے ٹیلی فونک رابطہ. پولیس کیمپ پر کریکر حملے کی رپورٹ طلب کر لی. واقعے کی مکمل تحقیقات اور ملزمان کی فوری گرفتاری کی ہدایت. ملک کے مختلف حصوں میں بارش اور برف باری. گلگت بلتستان کے اضلاع دیامر میں برف باری. بٹوگا ٹاپ، نیاٹ ویلی اور بابو سر ویلی نے برف کی چادر اوڑھ لی. چلاس اور کوہستان میں برف باری اور لینڈ سلائیڈنگ کی وجہ سے شاہراہ قراقرم مختلف مقامات سے بند. چترال میں بھی شدید بارش اور برف باری کے باعث سڑکیں بند ہو گئیں. مانسہرہ، ایبٹ آباد، ہری پور اور سوات سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں بھی ژالہ باری، بارش اور برف باری. بلوچستان میں بارش اور یخ بستہ ہوائیں. توبہ چکزئی میں پارہ -3، خواجہ عمران میں -1 اور چمن میں 0 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا. غزہ میں اسرائیلی جارحیت، 24 گھنٹے میں اسرائیلی بمباری میں 50 فلسطینی شہید. صبح سویرے زیتون میں 8 فلسطینی جان سے گئے. وسطی غزہ میں اسرائیلی حملوں میں 6 افراد شہید ہوئے. خان یونس میں گھر پر بمباری میں 2 افراد شہید. فرانس اور برطانیہ کی درخواست پر غزہ کی صورتحال پر سیکیورٹی کونسل کا اجلاس آج ہوگا. اسرائیل کے لبنان میں بھی حملے جاری. جنوبی لبنان میں اسرائیلی بمباری میں 6 افراد شہید ہوئے. We can cancel a student visa under the law just the same way that we can deny a student visa under the law, and we will do so in cases we find appropriate. The overwhelming majority of student visas in this country will not be revoked. امریکی جامعات میں فلسطین کے حق میں مظاہرے کرنے والے طلباء کے خلاف کریک ڈاؤن. امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو نے کہا مظاہروں میں شرکت کرنے والے 300 سے زائد طلباء کے ویزے منسوخ کر چکے. یونیورسٹیوں میں توڑ پھوڑ اور افراتفری پھیلانے والوں کو ویزا نہیں دیں گے. خیبر پختونخوا میں سیکیورٹی فورسز کی کارروائیاں، 11 خوارج ہلاک. شمالی وزیرستان کے علاقے میر علی میں آپریشن، 5 خوارج ٹھکانے لگا دیے. میر علی میں دوسری کارروائی میں سیکیورٹی فورسز نے 3 مزید خوارج ہلاک کیے. میران شاہ میں 2 خوارج کو انجام تک پہنچا دیا گیا. ڈیرہ اسماعیل خان کے علاقے درابن میں آپریشن میں ایک خارجی مارا گیا. صدر اور وزیر اعظم کا سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین. صدر آصف علی زرداری نے کہا قوم دہشت گردی کے خلاف اپنی سیکیورٹی فورسز کے ساتھ ہے. وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے. پراپرٹی کی خریداری کرنے والوں کے لیے خوشخبری، IMF ٹیکس میں ریلیف دینے پر تیار. ذرائع وزارت خزانہ کے مطابق پراپرٹی کی پہلی ٹرانزیکشن پر فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی ختم کرنے کی تجویز.
مقصد پراپرٹی سیکٹر میں کاروبار کی حوصلہ افزائی کرنا ہے. پراپرٹی سیکٹر میں دیگر ود ہولڈنگ ٹیکسز برقرار رہیں گے. پراپرٹی فروخت کرنے والوں پر ٹیکس کی موجودہ شرح بھی برقرار رہے گی. امن کی بحالی کے لیے سب کو ایک پیش پر آنا ہوگا. جنوبی اضلاع بالخصوص بنوں میں بدامنی بڑھتی جا رہی ہے. احتجاج اور مظاہروں کے بجائے ہمیں مذاکرات کی میز پر بیٹھنا ہوگا. جماعت اسلامی کے رہنما پروفیسر ابراہیم کی مشیران کے ساتھ بنوں میں پریس کانفرنس. کہا 6 اپریل کو بنوں میں امن کے لیے گرینڈ جرگہ کیا جا رہا ہے. ایپیکس کمیٹی ممبران اور دیگر مشیران شرکت کریں گے. میئر کی کسی بات کا جواب نہیں دوں گا، گورنر کا صاف جواب. کامران ٹیسوری نے کہا میرا مذاق اڑا لو، میرے عوام کا مذاق نہ اڑاؤ. مجھے تم ہٹا سکتے ہو، میری آواز نہیں روک سکتے. اس شہر کے نومولود بدماشوں کو سیدھا کرنا آتا ہے. کراچی میں بڑھتے ٹریفک حادثات میں شہریوں کی اموات پر گورنر سندھ کامران ٹیسوری نے چیف جسٹس آف پاکستان کو خط لکھ دیا. انتظامی کوتاہیوں کا نوٹس لینے کی درخواست. میئر کراچی مرتضی وہاب کہتے ہیں افطار پارٹیاں کرتے رہو، کڑھائیاں کھلاتے رہو، وعدہ پورا نہیں کر سکتے تو اعلان ہی نہ کرو. میرا قصور نہیں، گورنر صاحب نے خود بلایا تھا. جو مجھے اختیار دلا رہے تھے اب اپنے لیے مانگ رہے ہیں. کراچی میں ہیوی ٹریفک نے ایک اور جان لے لی. سرجانی ٹاؤن ناردرن بائی پاس پر ٹرالر کی ٹکر سے نوجوان جان بحق. اویس کی عمر 15 سال تھی. لاش بہاولپور روانہ کر دی گئی. جو نالو فراز ہے، میں کلاس 6 میں پڑھدو ہاں. مانجا پیپر ہلن تھا، میں اسکول نہ تھو وञा. مانکھے چاچی ظہور احمد لگاری، ہنجے پٹ افاق لگاری دھمکیوں ॾिनियूं आहिनि تو گھراں ॿاہر निकिते असां तोखे मारींदासीं. 10 साल मुंहिंजी उमिरि आहे، मां ते FIR उन्हनि करवाई आहे. کراچی پولیس کا کارنامہ. 6ٹھی جماعت کے طالب علم پر مقدمہ درج. سٹی کورٹ تھانے میں درج مقدمے میں 10 سال کے فراز لغاری پر دھمکیاں دینے کا الزام. فراز لغاری کا گھوٹکی میں کراچی پولیس کے خلاف احتجاج. الزام لگایا پولیس نے اس کے کزن آفاق لغاری کے کہنے پر جھوٹی FIR درج کی. اس کے امتحانات چل رہے ہیں لیکن خوف کے باعث وہ اسکول نہیں جا سکتا. IG سندھ معاملے کا نوٹس لیں. یا الہ العالمین، تو نے ہمیں پاکستان جیسی عظیم نعمت اس 27ویں شب میں عطا فرمائی. مولا اس عظیم نعمت کی ہم سب کو قدر کرنے کی توفیق نصیب فرما. اللہ رب العالمین ہم پھر 27ویں شب کو دعا گو ہیں کہ اللہ ہمارے ملک کو تا قیامت اے اللہ قائم و دائم رکھ. مولا کریم پیارا وطن ملک پاکستان تیرا انعام ہے. آج کی شب تو نے ہمارے اوپر انعام فرمایا، ہمیں اس نعمت کی قدر کی توفیق عطا فرما. نزول قرآن کی رات، 1000 راتوں سے افضل شب کی تلاش. 27ویں شب کے فیوز و برکات سمیٹنے کے لیے فرزندان اسلام کی رات بھر عبادات. لاہور کی بادشاہی مسجد میں مولانا عبدالخبیر آزاد کی ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے خصوصی دعا. مولانا کا کہنا تھا وطن عزیز اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو 27ویں شب کو عطا کی گئی. پیغام پاکستان فتوے نے دہشت گردی، انتہا پسندی اور فرقہ واریت کی کمر توڑی. قوم بہادر افواج کے شانہ بشانہ کھڑی ہے. اسلام آباد کی فیصل مسجد میں محفل شبینہ، قرآن خوانی کا روح پرور اجتماع. راولپنڈی، کراچی اور پشاور سمیت ملک بھر کی مسجدوں میں خصوصی عبادات کا اہتمام. گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی مسجد فیضان مدینہ میں دعا میں شرکت. رب ذوالجلال کا احسان پاکستان کی تقریب آج جناح کنونشن سینٹر اسلام آباد میں ہوگی. وزیر اعظم شہباز شریف مہمان خصوصی ہوں گے. تقریب جمعۃ الوداع بالخصوص 27ویں رمضان کی مناسبت سے کی جا رہی ہے. Ramadan is a season of spiritual reflection and self-restraint. Every day during the sacred 9th month of the Islamic calendar, Muslims fast from dawn to dusk, deepening their focus on prayer and devotion to God. So nice. So tonight we gather with the goodwill and the gratitude for God's many blessings, and that's what it's all about. Somebody in the White House that loves you.
امریکی صدر کی رہائش گاہ وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر کا اہتمام. ڈنر کے شرکاء سے خطاب میں صدر ٹرمپ کا کہنا تھا افطار ڈنر میں آپ سب کو شریک دیکھ کر خوشی ہوئی. رمضان امن و سلامتی اور بھائی چارے کا پیغام دیتا ہے. لاکھوں امریکی مسلمانوں نے صدارتی الیکشن میں ہماری حمایت کی. تمام افراد جنہوں نے ہماری بھرپور حمایت کی ان کو رمضان کی مبارکباد. جنگی منصوبہ لیک اسکینڈل کا معاملہ وفاقی عدالت پہنچ گیا. وفاقی ریکارڈ کے قانون کی خلاف ورزی میں ملوث افراد کے خلاف مقدمہ درج. وفاقی جج کا ٹرمپ انتظامیہ کو 11 سے 15 مارچ تک سگنل ریکارڈ محفوظ کرنے کا حکم. وفاقی جج نے پیر کو ٹرمپ انتظامیہ سے ریکارڈ کی تفصیلات مانگی. ایران نے امریکی صدر ٹرمپ کے خط کا جواب دے دیا. ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی نے بتایا امریکی صدر کے خط کا جواب عمان کے توسط سے بھیجا گیا ہے. خط میں دباؤ میں براہ راست مذاکرات نہ کرنے کے موقف کو دہرایا. موجودہ صورتحال اور ٹرمپ کے خط سے متعلق اپنا موقف تفصیل سے بیان کیا. تہران ایٹمی پروگرام پر امریکہ سے بالواسطہ بات چیت کے لیے تیار ہے. امریکی صدر نے جوہری معاہدے پر بات چیت کے لیے ایرانی قیادت کو خط لکھا تھا. پاکستان T20 ٹیم کے 8 کھلاڑیوں نے ون ڈے اسکواڈ کو جوائن کر لیا. فاسٹ بالر حارث رؤوف اور عثمان خان کو ون ڈے اسکواڈ میں شامل کر لیا گیا. نیوزی لینڈ کے کپتان ٹام لیتھم پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز سے باہر. نیٹ پریکٹس کے دوران گیند لگنے سے فریکچر ہو گیا. مائیکل بریسویل ون ڈے میں بھی کپتانی کریں گے. پاک نیوزی لینڈ 3 ون ڈے میچوں کی سیریز 29 مارچ سے شروع ہوگی. نیشنل T20 کپ کا ٹائٹل لاہور بلوز نے اپنے نام کر لیا. فائنل میں پشاور کو یک طرفہ مقابلے میں شکست. اقبال اسٹیڈیم فیصل آباد میں لاہور بلوز نے 9 وکٹ سے میدان مارا. 111 رنز کا ہدف عمر صدیق کی 50 کی بدولت آسانی سے حاصل کیا. پشاور کی ٹیم پہلے کھیل کر 9 وکٹ پر 110 رنز بنا سکی. سلمان مرزا نے 4 شکار کیے. چاند رات اور عید الفطر پر اسلام آباد میں سیکیورٹی کے کڑے انتظامات کی تیاریاں. آئی جی سید علی ناصر رضوی کی زیر صدارت اہم اجلاس. تمام ڈویژنل DIGs AIGs SSPs اور SPs کی شرکت. چاند رات اور عید الفطر کے دنوں کے لیے سیکیورٹی پلان ترتیب دے دیا گیا. دارالحکومت میں 3500 اہلکار تعینات کیے جائیں گے. آئی جی نے بتایا مارکیٹوں میں پیدل گشت کے ساتھ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں پر بھی پیٹرولنگ ہوگی. شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سخت چیکنگ ہوگی. سرپرائز ناکے اور چیکنگ مؤثر بنانے کی بھی ہدایت. کراچی سے عید اسپیشل ٹرین 1000 سے زائد مسافروں کو لے کر راولپنڈی روانہ. لوگ اپنوں میں عید منانے کے لیے پرجوش. عید اسپیشل ٹرین کے ٹکٹ ملنے کی اور اپنے اہل خانہ سمیت رشتہ داروں کے ساتھ عید منانے کی مسافروں کے چہروں پر خوشی آیا. دوسری عید اسپیشل ٹرین آج کراچی کینٹ اسٹیشن سے راولپنڈی کے لیے روانہ ہوگی. شہر شہر عید شاپنگ جاری. خواتین کی خریداری اب بھی ادھوری. وقت کم اور مقابلہ صاف. درزیوں نے بکنگ بند کر دی تو شہریوں نے ریڈی میڈ گارمنٹس خریدنا شروع کر دیے. کسی کو بہت مہنگے لگے تو کسی نے مناسب قیمت میں اپنی پسند کے کپڑے خرید لیے.